السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون کہتا ہے نکاح کے بعد زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھر جاتے ہیں؟ بھلا وہ کم بخت بھی تو ہوتے ہیں جو نکاح کے بعد پل پل مرتے ہیں۔ رشتہ جو بہت خوبصورت ہے، جسے پاکیزگی کا نام دیا گیا ہے، جسے ساتھ نبھانے کی بنیاد کہا گیا ہے۔ نکاح کے بعد کہتے ہیں دو جسم ایک جان ہو جاتے ہیں۔ سنا ہے 3 بار قبول کہنے کے بعد محبت کو بھی محبت ہو جاتی ہے۔ سنا ہے کلمہ پڑھ کر جب قبول کیا جاتا ہے ایک دوسرے کو تو پھر زندگی بھر کا سفر ہاتھ تھامے دور کسی خاموش جگہ پہ، اونچے پہاڑ، سرسبز ہریالی، دھند کا سایہ ہو، ٹھنڈی کی انتہا ہو، پھر رم جھم کرتی بارش، ہم سفر کا ہاتھ تھامے ہاتھ کی گرمی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر ایک جملہ جو دل سے بیان ہوا، اے میری پاک محبت، خدا کو گواہ بنا کر اپنایا ہے آپ کو، چاہے قیامت بھی آ جائے میرا ہاتھ کبھی نہ چھوڑنا، کبھی میرا ساتھ نہ چھوڑنا۔ لیکن کچھ بد نصیب ہوتے ہیں جن کے یہ جملے ادھورے رہ جاتے ہیں۔ سعدیہ جلدی سے تیار ہو جاؤ میری بچی، تمہارے خالہ اور خالو آ رہے ہیں۔ سعدیہ ہاتھ میں کتاب لیے، امی کیوں؟ تو میں کیوں تیار ہو جاؤں، آنے دو ان کو۔ ماں محبت بھری نگاہ سے سعدیہ کی جانب دیکھنے لگی۔ میری بچی وہ تمہارا رشتہ مانگنے آ رہے ہیں۔ سعدیہ بولی، امی مجھے ابھی شادی نہیں کرنی نا۔ ماں نے پیار سے سمجھایا، بیٹی ایک نہ ایک دن تو تم کو اپنے گھر کا ہونا ہے نا۔ تمہاری خالہ کا بیٹا اچھا ہے، اپنا ہے، تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ سعدیہ خاموش ہو گئی۔ امی، لیکن ماں نے چپ کروا دیا۔ آصف ماں سے جھگڑا کر رہا تھا۔ امی میں نے سعدیہ سے شادی نہیں کرنی۔ ماں نے غصے سے کہا، تم چپ رہو، ہم جو کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں۔ آصف غصے سے چلا رہا تھا، امی میں مر بھی جاؤں تو سعدیہ سے شادی نہیں کروں گا۔ ماں بھی غصے میں بولی، شادی تو تم کو کرنا پڑے گی۔ ماں سعدیہ کے گھر آئی، سعدیہ کو انگوٹھی پہنائی گئی۔ سعدیہ خاموش تھی۔ آصف اور سعدیہ خالہ زاد تھے۔ سعدیہ تھی تو خوبصورت، لیکن آصف کو کہاں اچھی لگتی تھی۔ آصف کف بھلا سعدیہ کو اپنی ہم سفر بنانا چاہتا تھا، لیکن ماں کی ضد تھی۔ سعدیہ نے بھی ایسے کیا ہوا تھا، وہ آگے بھی پڑھنا چاہتی تھی، لیکن شادی کی جلتی تھی سب کو۔ سعدیہ خاموش رہی۔ آصف نے گھر میں تماشا لگائے رکھا، میں زہر پی لوں گا لیکن سعدیہ سے شادی نہیں کروں گا۔ ماں بھی اپنے ضد پہ قائم تھی، تم چاہے زہر پی لو لیکن شادی تمہاری سعدیہ سے ہی ہوگی۔ آصف چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، امی ایسا نہ کرو، لیکن ماں ایک نہیں سن رہی تھی۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگیں، گھر میں خوشی کا سما تھا۔ سعدیہ خوش بھی تھی، اداس بھی۔ سعدیہ نے آصف کو فون کیا، آصف بتاؤ نا مہندی والی رات کون سا کلر پہنوں؟ آصف نے غصے سے کہا، سعدیہ مجھے فون نہ کرو، امی سے پوچھو یا مرضی کرو۔ لہجہ بہت کڑوا تھا۔ سعدیہ اداس ہو گئی، بھلا آصف ایسے کیوں بات کر رہے ہو؟ مہندی کی رات تھی، آصف شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آصف نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑے، ہم ایک ساتھ خوش نہیں رہیں گے، امی آپ ضد نہ کریں۔ ماں نے آصف کو اپنی قسم دی، تم کو میری قسم ہے، اگر تم سعدیہ سے نکاح نہ کرو تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو۔ آصف خاموش ہو گیا۔ کچھ یوں ہوا، آصف کی بہن کی شادی سعدیہ کے بھائی کے ساتھ طے پائی تھی، دونوں کی شادی ایک ہی دن ہونی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آصف نے سعدیہ کو قبول کر لیا۔ پہلی رات تھی، سعدیہ دلہن بنے بیٹھی ہوئی تھی۔ آصف کمرے میں گیا، سعدیہ انتظار کر رہی تھی کہ آصف کوئی بات کرے۔ آصف قالین پہ لیٹ کر سو گیا تھا۔ سعدیہ حیران و پریشان تھی، آصف نے بات تک نہیں کی مجھ سے، وہ اداس ہو گئی تھی۔ دوسرے دن بھی آصف نے سعدیہ کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ بھلا ایک عورت کے لیے اس سے بڑا اذیت بھرا لمحہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ دن گزرنے لگے، آصف گھر آتا، سعدیہ سے کوئی بات نہ کرتا۔ سعدیہ کھانا لے کر آئی، آصف نے کھانے کی پلیٹ دیوار کے ساتھ ماری اور چلا کر کہنے لگا، آج کے بعد میرے لیے کھانا نہ لے کر آنا، اس بار تو زبان سے منع کیا ہے، اگلی بار ہاتھ سے سمجھاؤں گا۔ سعدیہ کا جسم کانپنے لگا۔ آصف کی ماں پاس آئی، آصف یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا، تم کو شرم نہیں آتی کیا؟ آصف خاموش ہو گیا۔ ماں میرا منہ بند ہے، بند ہی رہنے دے۔ سعدیہ نے پوچھا، خالہ جب سے نکاح ہوا ہے آصف نے مجھ سے ایک بار بھی پیار سے بات نہیں کی، میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ ماں بولی، میری بچی تو پریشان نہ ہو، سدھر جائے گا۔ شادی کو 1 سال گزر گیا، ایک ساتھ رہتے ہوئے وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ سعدیہ ایک دن پاس گئی، آصف میں نے کیا کیا ہے، کیوں تم ایسا کر رہے ہو آپ؟ آصف غصے سے بولا، تم کو کتنی بار بھونک چکا ہوں، مجھ سے بات نہ کیا کر۔ سعدیہ روتے ہوئے بولی، آصف 1 سال گزر گیا ہے، یہ تلخی برداشت کرتے ہوئے نہیں ساتھ رکھنا چاہتے ہو تو طلاق دے دو۔ آصف غصے سے بولا، طلاق دے دیتا
طلاق بھی اگر بہن کے گھر کی پرواہ نہ ہوتی۔ سعدیہ کچھ کہنے لگی۔ آصف نے سعدیہ کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ دفع ہو جا اب میرے سامنے سے۔ سعدیہ آنسو بہانے لگی، اپنی قسمت پہ رونے لگی۔ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ آصف چھوٹی چھوٹی بات پہ تماشا کرتا، جتنا اس سے ہو سکتا وہ سعدیہ کو ذلیل کرتا، سعدیہ کو مارتا پیٹتا، صرف اس لیے کہ ماں کو اذیت دے کر ماں نے کیوں زبردستی کی۔ ماں نے بیٹے کی ضد میں ایک معصوم فنا ہو گئی تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی، خالہ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ لیکن کوئی جواب نہ ہوتا خالہ کے پاس۔ پھر آصف کی ماں بھی دنیا سے چل بسی۔ بس سعدیہ خاموش ہو گئی تھی، کسی سے کچھ نہ کہتی تھی۔ ماں باپ کہتے بیٹی چھوڑ دو، اس بغیرت کو طلاق لے لو اور آ جاؤ گھر، لیکن سعدیہ مڑ کر واپس دیکھتی، امی میرے 9 سال برباد ہوئے ہیں، آصف کے 9 سال سے جہنم میں جی رہی ہوں، اب آپ لوگوں کو یاد آئی میری، اب کیا کروں گی؟ طلاق لے کر سعدیہ نے قسمت کے سامنے سر جھکا لیا۔ وہ گھر کے سارے کام کاج کرتی، تھک ہار جاتی۔ آصف آج بھی سعدیہ سے کوئی بات نہ کرتا تھا۔ وقت گزرنے لگا، 11 سال گزر گئے۔ 11 سال سعدیہ سے نفرت کرتا رہا۔ پھر ایک دن وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اتنا بھیانک حادثہ پیش آیا کہ آصف کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا ٹانگیں کاٹنی پڑیں گی، اور وہ دونوں ٹانگوں سے اپاہج ہو گئے۔ ہائے قسمت! اس کا غصہ آنا، غرور، نفرت پل بھر میں فنا ہو گئی۔ وہ بیڈ پہ پڑا ہوا تھا، چیخ رہا تھا۔ سعدیہ کو پتہ چلا تو قیامت سے گر گئی اس پہ۔ جب ساتھ نبھانے کا وقت تھا، سعدیہ کے امی ابو کہنے لگے بیٹی چل اب، چھوڑ اس اپاہج کو، اس نے کون سا تمہارے ساتھ اب اچھا سلوک کیا ہے، اس سے جان چھڑا لے۔ اب آصف کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ آصف سعدیہ کی جانب دیکھنے لگا۔ ہائے! اسے سب ظلم یاد آنے لگے، کیا کیا نہ کیا تھا اس نے۔ سعدیہ کے ساتھ 11 سال تڑپاتا رہا تھا، مارتا پیٹتا رہا۔ آج حالات کیسے بدل گئے۔ سعدیہ کی طرف رحم کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سعدیہ کو دیکھ کر ہاتھ جوڑ لیے۔ بس میں ختم ہو گیا ہوں، میری کہانی مکمل ہو گئی۔ میں تم سے نفرت کرتا ہا، آج مجھے اس کی سزا مل گئی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ سعدیہ اتنا سن کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اب اس کے سامنے 2 راستے تھے، شوہر جو 11 سال سے جہنم سی اذیت دے رہا تھا، دوسری جانب بینک میں جاب کرنے والا دوسرا کزن جس کا رشتہ آیا تھا سعدیہ کے لیے۔ سب نے کہا آصف کو چھوڑ دو۔ اب سعدیہ آصف کے پاس گئی۔ آصف مجھے معاف کرنا، میں تھک گئی ہوں۔ آصف اب اور میں برداشت نہیں کر سکتی، اب میں جینا چاہتی ہوں، اب میں اپنی اڑان بھرنا چاہتی ہوں، مجھے معاف کرنا۔ آصف رونے لگ گیا۔ سعدیہ بہت برا انسان ہوں نا میں، بہت برا کرتا رہا نا تمہارے ساتھ، دیکھو نا مجھے تمہاری بد دعا نہیں تمہاری آنکھ آ گئی ہے۔ سعدیہ پیار سے بولی۔ آصف ایک بیوی کبھی اپنے مجازی خدا کے لیے بد دعا نہیں کر سکتی، میں تو آخری سانس تک آپ کی محبت کا انتظار کرتی رہی، لیکن آپ نے مجھے سانس سانس تڑپایا۔ آصف میں بھی انسان ہوں نا، تھک گئی ہوں۔ آصف نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ سعدیہ کیا میں تمہارے ہاتھوں کو جاتے ہوئے چوم لوں؟ سعدیہ زاروں قطار رونے لگ گئی۔ آصف 11 سال میں خاک ہوئی، اور آج آصف نے سعدیہ کا ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگا لیا۔ سعدیہ میں نے بہت اچھی ہمسفر کو کھو دیا، کاش نفرت چھوڑ کر محبت کو سجدہ کر لیتا۔ آصف رو رہا تھا۔ سب کمرے میں آئے۔ سعدیہ چلو سامان پیک ہو گیا ہے۔ سعدیہ آصف سے ہاتھ چھڑا کر چلی گئی۔ آصف چیخ چیخ کر رو رہا تھا، سعدیہ معاف کر دو سعدیہ، لیکن اب وہ بہت آگے بڑھ گئی تھی۔ سعدیہ کا نکاح اس کے دوسرے کزن سے ہو رہا تھا۔ آصف شہنائی کی آواز سن کر زاروں قطار رو رہا تھا۔ ماں کی تصویر سامنے پڑی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ غلط فیصلے نے 100 زندگیاں تباہ و برباد کر دیں۔ فارس کو پڑھنے والا مرد سن ذرا، اپنی انا، نفرت اور تکبر کو قابو میں رکھ، کب کہاں کیا ہو جائے خدا جانے۔ اپنے ہم سفر سے جھگڑا نہ کیا کرو، اسے سینے سے لگا کر رکھا کرو۔ نفرت بھلا دو، محبت سے ہاتھ تھام لو۔ آصف اور سعدیہ کی زندگی تب فنا ہونے کا ذمہ دار کون تھا؟ آصف کے ساتھ ٹھیک ہوا؟ کیا سعدیہ کو ساتھ نبھانا چاہیے تھا، یا سعدیہ نے آصف کو چھوڑ کر اچھا کیا؟ آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔